بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ امارات نے وبا پر قابو پا لیا۔ WHO عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے نئے کورونا وائرس کی وبا پر قابو پا لیا ہے۔ نئے مصدقہ کیسز کی تعداد میں نمایاں کمی وائرس کو کنٹرول کرنے والے اقدامات کے مؤثر ہونے کا ثبوت ہے۔ مہلک وائرس سے صحت یاب افراد کی تعداد میں اضافہ متاثرین کو معیاری صحت خدمات فراہم کرنا بھی اس حوالے سے کافی اہم ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق عالمی ادارہ صحت نے توجہ دلائی ہے کہ متحدہ عرب امارات میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ امارات ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے جہاں وائرس سے بہت کم اموات ہوئیں۔ عالمی ادارہ صحت نے وبا کے انسداد کے لیے عرب امارات کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ امارات نے نہ صرف اپنے یہاں وبا کو قابو کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے بلکہ ان سے نئے کورونا وائرس سے متعدد ملکوں کے شہریوں کو بچانے کے لیے کئی ملکوں کی مالی امداد بھی کی ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن کی پروازوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کی امارات ایئر نے مزید 10 شہروں کے لیے پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی شہر سیالکوٹ بھی فہرست میں شامل ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق امارات ایئر 20 جون کو کولمبو، 24 جون کو سیالکوٹ، 25 جون کو استنبول جبکہ 1 جولائی سے آکلینڈ، بیروت، برسلز، ہنوئی اور ہوچی من سٹی اور 15 جولائی سے بارسلونا، برسلز اور واشنگٹن کے لیے پروازیں چلائے گی۔ امارات ایئر نے کہا ہے کہ سری لنکا، پاکستان، ویتنام سے پروازیں دبئی کے لیے ہوں گی اور دبئی سے امارات کے مختلف ہوائی اڈوں کے لیے چلائی جائیں گی۔ اس اضافے کے بعد امارات ایئر کی پروازیں 40 شہروں کے لیے سفر کی سہولت مہیا کرنے لگی ہیں۔ ان پروازوں سے وطن واپسی اور مختلف مقاصد کے لیے سفر کے خواہش مند مسافر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کورونا کی وبا پر قابو پانے میں کامیاب ہونے لگا۔ متحدہ عرب امارات کا ہیلتھ سسٹم دنیا کے بہترین ہیلتھ سسٹم میں سے ایک ہے، جس کے باعث مملکت میں کورونا کے حوالے سے حوصلہ افزا رپورٹس سامنے آنا شروع ہو گئی۔ وزارت صحت کی آج کی پریس بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ امارات میں کورونا مریض تیزی سے صحت یاب ہونے لگے ہیں جبکہ یومیہ کیسز کی گنتی بھی گھٹ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے صرف 393 کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد کورونا مریضوں کی مجموعی گنتی 44,145 ہو گئی۔ مملکت میں گزشتہ ایک روز کے دوران کورونا کے 2 مریض جاں بحق ہوئے ہیں، جس کے بعد کورونا سے مرنے والوں کی کل گنتی 300 ہو گئی ہے۔ اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 755 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اب تک مملکت میں کورونا کے 30,996 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ اب تک مجموعی طور پر 30 لاکھ کے لگ بھگ افراد کے کورونا ٹیسٹ لیے جا چکے ہیں، جن کا تعلق مختلف علاقوں اور پیشوں سے ہے۔ اماراتی شہر دبئی میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کا سراغ لگانے کے لیے ٹیکسیوں کے اندر مصنوعی ذہانت سے لیس سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اماراتی سرکاری نیوز ایجنسی وام نے کہا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی دبئی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی RTE متعارف کروا رہی ہے اور اس کی مدد سے ٹیکسیوں میں سماجی فاصلے کے قیام اور ماسک پہننے کی پابندی کی بھی ویڈیو کے ذریعے نگرانی کی جائے گی۔ RTE میں کارپوریٹ ٹیکنالوجی سپورٹ سروسز کے شعبہ سمارٹ سروس کے ایگزیکٹو ڈاکٹر احمد محبوب نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجیز نے 100% کامیابی حاصل کی اور اس ٹیکنالوجی کا تجربہ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اسے تمام گاڑیوں میں لگایا جائے گا۔ یہ ٹیکنالوجی روزانہ 2 لاکھ گھنٹوں کی ویڈیوز پروسیس کرنے کی اہلیت رکھتی ہے، جس سے ملازمین کے وقت کی بچت ہوگی۔ عرب ممالک کا مرحلہ وار سفری پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ۔ عرب وزرائے صحت کے اجلاس میں مرحلہ وار سفری پابندی اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزارت صحت کے ویڈیو اجلاس میں کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے تمام عرب ممالک ایک دوسرے سے تعاون کریں گے اور کورونا وائرس کے منفی اثرات محدود کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں گے۔ اجلاس کا ایجنڈا کورونا وائرس کی وبا سے صحت پر پڑنے والے اثرات اور ان سے نمٹنے کے طور طریقوں پر مشتمل تھا۔ عرب وزرائے سیاحت نے متعدد قراردادیں اور سفارشات منظور کی، جن میں کہا گیا کہ سیر و سیاحت کے شعبے کے کارکنان کی صحت و سلامتی کو یقینی بنایا جائے گا۔ جو پاکستانی تارکین وطن حکومت سے مالی امداد چاہتے ہیں وہ خود کو jobs.oec.gov.pk پر رجسٹر کروائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری نے کہا ہے کہ پردیس میں پھنسے جو پاکستانی
ملازمت ختم ہونے کے باعث شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں، وہ خود کو jobs.oec.gov.pk پر رجسٹر کروائیں تاکہ حکومت کی جانب سے ان کی مالی امداد کا بندوبست کیا جا سکے۔ تفصیلات کے مطابق زلفی بخاری نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کورونا کی عالمی وبا کے باعث ملازمتوں سے ہاتھ دھونے اور فوری طور پر واپسی کے منتظر پاکستانیوں کے نام ایک پیغام میں کہا گیا ہے کہ وہ خود کو سرکاری ویب سائٹ پر رجسٹر کروائیں اور اپنی ملازمت کی تفصیل بھی لکھیں تاکہ مستقبل میں ان کو فائدہ دیا جا سکے۔ اس ویب سائٹ پر رجسٹر ہونے والے افراد مستقبل میں دوبارہ بیرون ممالک ملازمت کے اہل ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ انہیں سرٹیفائیڈ ٹریننگ حاصل کرنے کے موقع دیے جائیں گے، اور تیسرا یہ کہ انہیں حکومت کی جانب سے مالی امداد بھی دی جائے گی۔ ان رجسٹر شدہ پاکستانیوں کا ڈیٹا احساس پروگرام میں شامل کیا جائے گا، جس کے تحت انہیں مالی امداد حاصل ہوگی۔ مستقبل میں حالات بہتر ہونے پر اسی ڈیٹا کی مدد سے پاکستانی تارکین کو ان کی ملازمتوں پر واپس بھجوایا جائے گا۔ دبئی میں 60 سال سے زائد عمر کے افراد اور 12 سال سے کم عمر بچوں پر عائد نقل و حرکت کی پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ سوئمنگ پولز، نجی میوزیمز، کلچر سینٹرز، پبلک لائبریریز، واٹر پارکس، بچوں کے کلبز اور ہوٹل، ہوم بیوٹی سروسز، پبلک پارکس اور بیچز کو مکمل معاشی سرگرمیوں کی اجازت دے دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کی سپریم کمیٹی برائے کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے اتوار 18 جون سے کئی شعبوں کو 100% صلاحیت کے ساتھ معاشی سرگرمیوں کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے دبئی میڈیا آفس کی جانب سے ٹویٹر پر پیغام جاری کر دیا گیا۔ جاری اعلامیہ کے مطابق 18 جون بروز جمعرات سے سوئمنگ پولز، نجی میوزیمز، کلچر سینٹرز، پبلک لائبریریز، واٹر پارکس، بچوں کے کلبز اور ہوٹل، ہوم بیوٹی سروسز، پبلک پارکس اور بیچز کے علاوہ دیگر کچھ شعبوں کو بھی اجازت ہوگی کہ وہ 100% صلاحیت کے ساتھ معاشی سرگرمیاں انجام دے سکتے ہیں۔ مکہ کی 1560 مساجد اتوار سے کھل جائیں گی۔ سعودی عرب میں نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقررہ حفاظتی و احتیاطی اقدامات کے باعث 90 دن کی بندش کے بعد مکہ مکرمہ کی 1560 مساجد آئندہ اتوار کو نماز فجر سے کھول دی جائیں گی۔ العربیہ نیٹ عاجل اور سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت اسلامی امور مکہ مکرمہ شیخ نے مکہ مکرمہ کی عام اور جامع مساجد نمازیوں کے لیے تیار کرائی ہیں۔ تمام مساجد میں صفائی سینیٹائزنگ کی کارروائی مکمل ہو گئی۔ نمازیوں کے درمیان مقرر فاصلے کے لیے علامتیں لگائی جا رہی ہیں۔ دو صفوں کے درمیان ایک صف چھوڑنے کی پابندی کی تاکید کر دی گئی۔ بڑے قالین ہٹا لیے گئے اور نمازیوں کو اپنے ہمراہ جائے نماز لانے کے لیے کہا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ کے رضاکاروں نے اپنے محلوں میں مساجد کے انتظامات کو بہتر اور مؤثر بنانے کے عمل پہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ العزیزیہ محلے کے مکہ مکرمہ میں رضاکاروں کے مرکز کے ایگزیکٹو ڈاکٹر ابراہیم ملی نے بتایا کہ نوجوانوں نے مل کر مساجد میں نمازیوں کے درمیان فاصلے کی علامتیں لگانے میں حصہ لیا، اور وہ مساجد کھلنے کی صورت میں صحت و سلامتی کے ضوابط کے بارے میں نمازیوں میں آگاہی مہم چلا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں وزارت اسلامی امور کے عہدیداروں نے بھی بتایا کہ تمام مساجد سے قرآن کریم کے نسخے اور کتابیں ہٹا لی گئی تاکہ نمازیوں کو ممکنہ طور پر کورونا وائرس کے خطرات سے بچایا جا سکے۔ خلیجی ریاست قطر میں کورونا مریضوں کی گنتی پر قابو نہ پایا جا سکا۔ مملکت میں گزشتہ روز مزید 1267 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ قطری وزارت صحت کے مطابق مملکت میں کورونا مریضوں کی مجموعی گنتی 84,423 ہو گئی ہے، جن میں غیر ملکیوں کی تعداد زیادہ ہے، جبکہ 1470 افراد مکمل طور پر صحت یاب ہو کر گھروں کو لوٹ گئے۔ اب تک 63,642 سے زائد افراد کورونا کو شکست دے کر شفا یاب ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہسپتال میں زیر علاج افراد کی گنتی 20,713 ہے، جن میں سے 1,124 کی حالت سنگین ہے، جبکہ انتہائی تشویشناک مریضوں کی گنتی 230 بتائی گئی ہے۔ پہلے 24 گھنٹوں میں مزید 4 افراد کی موت ہوئی، جس کے بعد مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 86 تک جا پہنچی ہے۔ مملکت میں اب تک 3 لاکھ سے زائد قطری باشندوں اور غیر ملکیوں کے کورونا ٹیسٹ لیے جا چکے ہیں۔ واضح ہے کہ کورونا کے خدشے کے پیش نظر گزشتہ ماہ 500 قیدیوں کی سزا معاف کرنے کے بعد انہیں فوری طور پر جیل سے رہا کر دیا گیا تھا۔ حکومت پاکستان کا بڑا فیصلہ، بین الاقوامی پروازیں بحال ہو گئی۔ سول ایوی ایشن اتھارٹی نے ملک میں بین الاقوامی پروازوں کو بحال کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سول ایوی ایشن اتھارٹی نے پروازوں کی بحالی کا نوٹس جاری کر دیا ہے
تمام غیر ملکی مسافر اور چارٹر پروازوں کو پاکستان میں دوبارہ آپریٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ پروازوں کو پاکستان میں آپریٹ کرنے کے لیے سی اے اے خصوصی اوقات جاری کرے گا اور خصوصی اوقات کار پروازوں میں مسافروں کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے جاری ہوں گے۔ کرونا وائرس کے باعث بین الاقوامی پروازوں پر پابندی عائد کی گئی تھی، تاہم اس بندش کے دوران پی آئی اے نے بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے خصوصی ریلیف آپریشن جاری رکھا۔ غیر ملکی ایئر لائنز کی خصوصی پروازیں بھی پاکستانیوں کو وطن واپسی لائیں، تاہم ان ایئر لائنز کے عملے کو طیارے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔